بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پورس اپنی ناصرہ کے لیے کس قدر بے چین ہے، وہ صرف اتنی سی تسلی دے دیں کہ اس کے اندر کی ناپاک نیلما کی روح کو وہ پاکیزگی میں بدل دیں گے، ہمیں اتنا اطمینان ہو جائے تو پورس 40 دنوں تک کیا 40 برس تک انتظار کر لے گا۔ جی ہاں، اوہ اچھا، پھر تو مجبوری ہے۔ ہیلو، ہاں آواز آ رہی ہے، آپ کے فون میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ ہاں، دوسری بات کیا ہے؟ پورس تو مایوس ہو رہا تھا، ثانی اور ثنا بھی پورس کو دیکھ کر اداس ہو رہی تھی۔ ادھر پارس کہہ رہا تھا، اچھا اب آواز صاف آ رہی ہے جی۔ اچھا، ہماری ماما آمنہ بھی ان کے ساتھ چلے میں بیٹھی ہیں؟ اوہ، میں تو ان کی روحانی ٹیلی پیتھی سے کام لینے والا تھا۔ نہیں، ایسی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ پارس نے بڑی مایوسی ظاہر کرتے ہوئے فون کو بند کیا۔ ہم ابھی دل کھول کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں۔ ویسے مایوسی کی بات نہیں ہے، جو کام آج نہ ہو سکا وہ 40 دنوں کے بعد ہو سکتا ہے۔ ثانی نے کہا، ایسا اکثر ہوتا ہے، تبریزی صاحب اچانک عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں۔ پارس نے کہا، میں سمجھ رہا تھا وہ چلہ شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ناصرہ کے سلسلے میں وہ صرف ایک اطمینان بخش فقرہ کہہ دیں گے، لیکن وہ تو چلے میں بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے سوچا ماما بھی روحانی ٹیلی پیتھی جانتی ہیں، ان سے کچھ تسلی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ گوشہ نشینی اختیار کر چکی ہیں۔ پورس نے اٹھ کر کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، دوسرے کمرے میں ذرا تنہا رہوں گا۔ پارس نے اس کے سامنے دیوار بن کر کہا، کیوں تنہا رہے گا؟ یعنی ہنسی خوشی میں ساتھ ہوگا، کوئی دکھ ہو تو تنہا کمرے میں جا کر روئے گا۔ ہائے ناصرہ، یار تو جانتا ہے میں پتھر ہوں اور پتھر نہیں روتے۔ میں حالات کا تجزیہ کرنے جا رہا ہوں۔ تبریزی صاحب 40 دنوں تک عبادت میں مصروف رہیں گے۔ اتنے دنوں میں نیلما بڑی حد تک آتما شکتی حاصل کر لے گی، یہ معلوم کر لے گی کہ تبریزی صاحب اس پر روحانیت کے ذریعے غالب آنے والے ہیں۔ وہ 40 دنوں میں شکتی حاصل کر کے ناصرہ کے جسم کو چھوڑ کر کسی دوسری دوشیزہ کے جسم میں چلی جائے گی اور ناصرہ ایک لاش بن کر رہ جائے گی۔ یہ سنتے ہی ثنا رونے لگی۔ ثانی نے ڈانٹ کر کہا، ثنا کتنی بار سمجھایا ہے خود کو فولادی بناؤ، تلخ تجربات کے زہر پیتی رہو، مگر آنکھ میں آنسو نہ آنے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس تصور سے ہی دل کانپ جاتا ہے کہ میری ناصرہ بھابی کا جسم بے جان ہو جائے گا، میرے بھائی جان ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ پورس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا میں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ کیا میری آنکھ میں ایک بھی آنسو ہے؟ تمہارے لیے یہ صحیح فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ تم بابا صاحب کے ادارے میں رہ کر تربیت حاصل کرو گی، 1 آدھ سال میں وہاں فولاد بن جاؤ گی۔ پارس نے کہا، تم اس کے فولاد بننے کی اور 1 ڈیڑھ سال کی بات کیا کر رہے ہو؟ پہلے جو ناصرہ کا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی تدبیر سوچو۔ وہ سنجیدہ ہو کر اپنے طور پر سوچنے لگے۔ پارس نے کہا، ایک تدبیر ہے، یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نیلما تمہاری ناصرہ کو کہاں لے گئی ہے۔ پورس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا تدبیر ہے؟ پارس نے اپنے شانے سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہا، کیا میں تجھے بتاؤں گا؟ بدماش لفنگا میری عورت کو میرے خلاف بہکاتا ہے اور مجھ سے دوستی اور ہمدردی کی توقع رکھتا ہے۔ پورس نے کہا، ابے اکڑ کیا دکھاتا ہے؟ جو دماغ تیرے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، جیسا تو سوچتا ہے ویسا ہی میں سوچتا ہوں۔ انتظار کر، میں ابھی تدبیر سوچ کر بتاتا ہوں۔ ثنا نے پارس کے پاس آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا، کیا آپ میرے بھائی جان نہیں ہیں؟ کیا آپ میرے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ثانی نے ثنا کو اپنی طرف کھینچ کر کہا، کیوں 2 شیطانوں کے چکر میں پڑ رہی ہو؟ پہلے پورس نے میرے صاحب کی ٹانگ کھینچی تھی، اب یہ صاحب اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ ثانی، میں سنجیدگی سے کہہ رہی ہوں، ایسی تدبیر دماغ میں آئی ہے کہ ہم 4-6 دنوں میں ناصرہ تک پہنچ جائیں گے۔ پورس نے کہا، میری طرف دیکھ کر بول رہا ہے، مکار باتوں میں الجھا رہا ہے تاکہ میں تیری طرح تدبیر نہ سوچ سکوں۔ ثانی نے کہا، یہ پورس سے ٹھیک کہہ رہا ہے، تم پکے شیطان ہو، ہم سب کو الجھا رہے ہو، خاص طور پر یہ چاہتے ہو کہ پورس کو اپنی ذہانت سے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ ثنا، تم ذرا دور جاؤ۔
پورس تم میرا ساتھ دو، ابھی میں اس کی بیوی نہیں ایک فائٹر ہوں، ہم دونوں مل کر اس کی پٹائی کریں گے تو یہ شیطان انسان بنے گا۔ سانی اور پورس پینترے بدل کر اس پر حملے کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ بولا دیکھو سانی، دیکھو پورس، ہاتھا پائی کی بات نہیں ہے، تم دونوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جب ذہانت کام نہیں آ رہی ہے تو مار پیٹ پر اتر آئے ہو۔ ابے شیطان، تو ہمیں سوچنے کا موقع دے گا تو ہم اپنی ذہانت سے تجھے مات دیں گے۔ سانی نے کہا میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، اگر تم نے تدبیر نہیں بتائی یا ہمیں ذہانت سے کام لینے کا موقع نہ دیا تو میں سچ مچ حملہ کروں گی اور پورس بھی میرا ساتھ دے گا۔ پارس نے اپنے دونوں کان پکڑ کر کہا ابھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم وعدہ کرو، پورس نے میرے خلاف تمہیں بھڑکایا تو تم مجھ سے ناراض نہیں رہو گی۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا، میں ناراض نہیں رہوں گی۔ خدا کا شکر ہے کڑی مان گئی، میں ابھی تدبیر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں کسی کا قرض اپنے سر پر نہیں رکھتا، فوراً اتار دیتا ہوں۔ پورس نے میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکایا، میں نے اس کی محبوبہ کو 40 دنوں کے لیے دور کر دیا، جبکہ جناب تبریزی نے صرف 3 دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی ہے۔ پورس نے اطمینان کی گہری سانس لے کر کہا میرے باپ، تو نے تو میری جان نکال دی تھی، باپ کہنے سے خوش نہ ہونا، مجبوراً گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ سانی نے پوچھا تدبیر کیا ہے؟ وہ بولا یہ ہم جانتے ہیں کہ جناب تبریزی روحانیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں، ورنہ مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا، کہ ہو سکتا ہے وہ ناصرہ کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے لب کشائی کریں، لہٰذا ہمیں اپنے طور پر بھی ناصرہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ثانی نے کہا پورس یہ درست ہے، تمہاری مراد پوری ہو یا نہ ہو وہ تمہارے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر دیں گے کہ تم مقدر کے فیصلے کو جوان مردی سے برداشت کر لو گے۔ اب ان سے چوتھے دن ملاقات ہوگی، تب تک ہم اپنے طور پر کچھ کریں گے۔ پارس نے کہا تدبیر یہ ہے کہ تم اور ثنا بیک وقت ناصرہ کے دماغ میں جاؤ، وہ یقیناً سانس روک کر تم دونوں کو دماغ سے باہر کر دے گی، لیکن یہ ٹیلی پیتھی کا تجربہ ہے کہ پرائی سوچ کی لہروں کو دماغ سے فوراً ہی نکالا جا سکتا، پہلے سوچ کی لہریں محسوس ہوتی ہیں، انہیں محسوس کرنے اور نکالنے میں کم از کم 2 سیکنڈ ضرور لگتے ہیں۔ وہ سب پارس کی باتوں کو توجہ سے سن رہے تھے۔ وہ بولا نیلما بہت چالاک ہے، وہ پرائی سوچ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ وہ کون ہے، اگر پوچھنے کی حماقت کرے تو ناصرہ کے دماغ میں اور چند سیکنڈ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ پورس نے کہا وہ مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بہت خوفزدہ ہے، کوئی بات نہیں کرے گی، فوراً سانس روک لے گی، کوئی بات نہیں، ہم صرف 2 سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں۔ اتنی سی دیر میں ثانی صرف یہ معلوم کرے گی کہ وہ کہاں ہے، اس کے آس پاس یاد رکھنے والی کوئی خاص بات ہے، مثلاً وہ مکان میں ہے، آبادی میں یا ویرانے میں ہے۔ بھلا 2 سیکنڈ میں کیا معلوم ہو سکے گا؟ ہم میں سے کوئی مایوسی کی بات نہ کرے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ عبادت کرنی ہو تو تپسیا کرنی ہو یا پھر کسی طرح کا جنتر منتر پڑھنا ہو تو ان اعمال کے لیے تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تسلسل تنہائی میں یا کسی ویرانے میں قائم رکھا جا سکتا ہے۔ ثانی اور ثنا تم دونوں کسی ویرانے کو ذہن میں رکھ کر جاؤ۔ وہ دونوں خیال خوانی کرنا چاہتی تھیں۔ پارس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ پہلی تدبیر ناکام ہو تو ہر 15-20 منٹ کے بعد باری باری اس کے دماغ میں جاتی رہو، وہ سانس روکے گی تو اس کے شیطانی عمل کا تسلسل ٹوٹتا رہے گا اور وہ آتما شکتی کے آخری مرحلے تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ ثانی نے بڑی محبت سے پارس کو دیکھا، پھر ثنا سے کہا کم آن ثنا۔ دونوں نے بیک وقت خیال خوانی کی پرواز کی، ایک ساتھ ناصرہ کے دماغ میں پہنچی، ایک مرد کی آواز سنائی دی دیوی ماں۔ اسی لمحے وہ دونوں دماغ سے باہر آ گئیں، اس نے سانس روک لی۔ ثنا نے ثانی سے کہا میرے دماغ میں آؤ۔ ثنا اس کے دماغ میں پہنچی تو ثانی ایک مرد کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی۔ ناصرہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بولی میں تپسیا میں گم تھی، کوئی میری تپسیا بھنگ کرنا چاہتا ہے، میں اسے بگا رہی تھی، تم نے ایسے وقت کچھ کہا تو نہیں تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے دیوی ماں کہہ کر اسے مخاطب کیا تھا، لیکن ثانی اس کے دماغ پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ ثانی کی مرضی کے مطابق بولا میں آپ کو آواز دینے والا تھا، اس سے پہلے ہی آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ تپسیا کی گہرائی یہ ہے کہ اس میں گم ہو جانے والے کو دنیاوی آوازیں سنائی نہیں دیتی، لیکن دماغ میں کسی کی آمد سے تپسیا بھنگ ہو جاتی ہے۔ نیلما نے کہا تم تھوڑی
دیر یہیں خاموش بیٹھے رہو۔ ثانی سمجھ گئی کہ وہ اس شخص کے چور خیالات پڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہی ثانی چور خیالات خانے میں پہنچ گئی۔ اب جو وہ کہہ رہی تھی اس شخص کے خیالات بھی وہی کہہ رہے تھے۔ نیلما نے کہا ٹھیک ہے، کھانا یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے سر جھکاتے ہوئے الٹے قدموں جانے لگا۔ ثانی اس کے اندر موجود تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ اس شخص کو رخصت کرنے کے باوجود نیلما موجود ہے اور مختلف انداز سے سوالات کر رہی ہے، اور وہ شخص ثانی کی مرضی کے مطابق جواب دے رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ نیلما آسانی سے مطمئن نہیں ہوگی۔ ثنا کو اچانک چھینک آنے لگیں۔ وہ فوراً دماغی طور پر پارس اور پورس کے سامنے حاضر ہو کر چھینکنے لگی۔ پھر پارس سے بولی بھائی جان آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کی تدبیر ایسی کامیاب ہو رہی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ پارس نے پوچھا کیا ثانی ناصرہ کے دماغ میں ابھی تک ہے؟ نہیں، وہ چڑیل نیلما کبھی ہماری موجودگی برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے تو سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی تھی، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان لمحات میں کوئی شخص اسے دیوی ماں کہہ رہا تھا۔ بس اسی وقت ثانی نے مجھے اپنے دماغ میں بلا کر اس شخص کے دماغ میں پہنچ گئی۔ نیلما کو شبہ ہو رہا ہے کہ اس شخص نے اسے مخاطب کیا تھا، تو ہم اس کی آواز سن کر اس کے دماغ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس شخص کا نام جگت نارائن ہے۔ ثانی اس کے دماغ کے چور خانے پر بھی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ نیلما تپسیا میں گم تھی، ہماری آمد سے وہ چونک پڑی تھی، اس لیے یہ معلوم نہ کر سکی کہ جگت نارائن نے اسے دیوی ماں کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ پورس نے پوچھا یہ جگت نارائن کون ہے؟ اس علاقے میں اس کی بہت بڑی پرچون کی دکان ہے۔ دکان اور گاؤں کی آبادی سے 3 کلومیٹر دور نیلما ایک کھنڈر میں تپسیا بھی کرتی ہے اور جادو ٹونے کے لیے کالی مائی کی پوجا کرتی ہے۔ اس کھنڈر میں صرف جگت نارائن 24 گھنٹے میں ایک بار اس کے لیے کھانا لاتا ہے۔ وہاں سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے کا مالک جاگیردار دھنی رام پنجداری ہے۔ نیلما ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ظالم جاگیردار کو خوفزدہ کر کے اپنے سیوک جگت نارائن کو خوب مالی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ پورس نے پوچھا وہ علاقہ بھارت میں کہاں ہے؟ میں اچانک چھینکنے کے لیے واپس آ گئی تھی، ابھی جا کر معلوم کرتی ہوں۔ وہ جگت نارائن کے دماغ میں پہنچی۔ اس کے اندر نیلما کہہ رہی تھی مجھے یقین ہے تم نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیوی ماں آپ کی کرپا سے میں لاکھ پتی بن گیا ہوں، بھلا آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں روز شام کو روٹی یا چاول ساگ سبزی لا کر آپ کو مخاطب کرتا تھا، آج بھی مخاطب کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسلسل جھوٹ بول کر اپنی ایک ہی بات پر قائم تھا۔ اس طرح ثنا نے سمجھ لیا کہ ثانی نے اب تک اس کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور اسے سچ اگلنے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ ثنا واپس آ کر پارس اور پورس سے بولی بھارت کے انتہائی جنوب مغرب میں واقع بندرگاہ کالی کٹ سے 500 کلومیٹر دور وہ گاؤں پنجداری نگر کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن نیلما نے اب تک جگت نارائن کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ اس سے برابر پوچھتی جا رہی ہے کہ اس نے ہماری آمد کے وقت اسے مخاطب کیا تھا یا نہیں۔ ثانی اس کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، اس لیے وہ مسلسل یہی جواب دے رہا ہے کہ اس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ پورس نے کہا نیلما شبے کی بنا پر ناصرہ کو وہاں سے کسی دوسری جگہ لے جائے گی، تم انکل پاشا کو فوراً بلاؤ۔ پارس دوسرے کمرے میں جا کر سلمان کو بلا لایا۔ ادھر جلال پاشا آ گیا۔ انہوں نے ان دونوں کو ناصرہ کے حالات بتائے۔ پھر پارس نے کہا بہتر ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ثنا کے ساتھ جگت نارائن کے دماغ میں رہ کر ضروری معلومات حاصل کر کے آئیں۔ وہ دونوں ثنا کے دماغ میں رہ کر چلے گئے۔ پورس نے کہا پارس وہ چڑیل مطمئن نہیں ہوگی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ناصرہ کو لے کر کسی دوسری جگہ چلی جائے گی۔ اس سے پہلے ہی ہمیں اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہیے۔ بے شک ہم ابھی سے اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالیں گے، ایک ذرا صبر کرو، ہمارے بزرگوں کو آنے دو۔ 15 منٹ بعد سلمان اور جلال پاشا دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ سلمان نے کہا ثانی مسلسل جگت نارائن کے دماغ میں ہے، لیکن وہ کب تک رہے گی؟ نیلما کسی دوسرے موقع پر جگت نارائن سے سچ اگلوا لے گی، ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ناصرہ کو کسی دوسری جگہ لے جائے گی۔ جلال پاشا نے کہا اب ہم وہاں کے جاگیردار دھنی راج پنجداری کو
اپنا اعلیٰ کار بنا کر نیلما کو اسی کھنڈر میں قیدی بنا کر رکھیں گے۔ پارس نے سلمان سے کہا، انکل کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ثانی سے معلوم کیا جائے کہ وہ اب تک وہاں رہ کر حالات کو کس طرح سمجھ رہی ہے۔ آپ جگت نارائن کے دماغ میں جا کر ثانی کو یہاں بھیج دیں۔ تھوڑی دیر بعد ثانی دماغی طور پر ہمارے درمیان حاضر ہو گئی۔ اس نے کہا، نیلما بہت ضدی اور چلاک ہے، بار بار جگت نارائن کے دماغ میں جا کر پوچھتی رہی اور میں جگت نارائن کو یہی کہنے پر مجبور کرتی رہی کہ اس نے دیوی ماں کہہ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن نیلما شبے میں مبتلا ہے کہ اس نے شاید جگت نارائن کی آواز سنی تھی۔ ایک بار اس نے غصے میں آ کر جگت نارائن کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ میں زلزلے سے اس کے دماغ کو محفوظ رکھ سکتی تھی، لیکن اس سے اس کا شبہ یقین میں بدل جاتا۔ میں نے اسے یقین نہیں کرنے دیا۔ جگت نارائن زلزلے کی تکلیف سے اپنے گھر کے آنگن میں گر کر تڑپنے لگا۔ ایسے وقت چور خیالات اپنے قابو میں نہیں رہتے، تکلیف کی شدت سے نکلتے چلے جاتے ہیں، مگر وہ چور خیالات سے جو پوچھتی گئی وہ تکلیف کے باوجود میری مرضی کے مطابق انکار کرتا رہا کہ اس نے دیوی ماں کہہ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ آنگن میں چیخ مار کر گر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ اس کے بیوی بچے دوڑتے ہوئے سنبھالنے آ گئے تھے۔ اس کی بیوی اپنے پتی کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اس کے نوجوان لڑکے نے کہا، میں ابھی وید جی کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسی وقت ڈیڈی میرے پاس آئے۔ میں انہیں جگت نارائن کے دماغ میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ ثنا تم میرے دماغ میں آؤ۔ ایسی افراتفری میں شاید نیلما نے جگت نارائن کے بیٹے پر دھیان نہیں دیا ہوگا۔ وہ وید جی کو بلانے کا کہتا ہوا گیا تھا۔ اب ثنا اس لڑکے کے اندر رہے گی۔ ثانی نے ثنا کو اس لڑکے کے اندر پہنچا دیا۔ وہ لڑکا اتنی دیر میں وید کو بلا کر لے آیا تھا۔ وہ جگت نارائن کی نبض دیکھ کر کہہ رہا تھا، پریشانی کی بات نہیں ہے، شاید ان کو دماغی صدمہ پہنچا ہے، میری 2-3 پڑیاں کھا کر ٹھیک ہو جائیں گے۔ محلے پڑوس والے بھی آ گئے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ روز شام کو کھنڈر کی طرف جاتا تھا، اس پر کوئی بھوت یا چڑیل سوار ہے۔ کسی نے کہا، اندھیرا ہو چکا ہے، انہیں لاٹھیاں اور لالٹینیں لے کر ادھر جانا چاہیے۔ اگر کوئی بھوت یا چڑیل ہے تو وہ اپنے منتر سے قابو میں کرے گا۔ ثنا نے ایک نوجوان کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے کھنڈر کی طرف چپکے سے دوڑایا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گاؤں والے کھنڈر کی طرف آئیں گے۔ وہ تمام لوگوں کے دماغوں میں بیک وقت تنہا جا کر انہیں نہ سزا دے سکے گی اور نہ معروب کر سکے گی، لہذا وہ کھنڈر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلی جائے گی۔ ادھر وہ جوان لال بہادر دوڑتا ہوا گیا۔ ادھر نیلما نے گاؤں والوں کو اپنی طرف آنے سے روکنے کے لیے اس شخص کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا جو منتروں کے ذریعے اسے قابو میں کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھی چیخیں مار کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب ہی سہم گئے۔ کسی میں پھر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ کھنڈر کی طرف جانے کی بات کرتا۔ ثانی نے ثنا کے پاس آ کر دیکھا، وہ ایک دیہاتی جوان لال بہادر کو دوڑاتی ہوئی کھنڈر کے قریب لے آئی تھی۔ نیلما وہاں سے ناصرہ کو دوسری جگہ لے جانے کے لیے اپنے کپڑے، لوٹے اور کھانے کا سامان اٹھا کر اس کی گٹھڑی بنا کر جا رہی تھی۔ ثانی نے کہا، ثنا اس لال بہادر کو منہ سے آواز نہ نکالنے دینا، اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمائے رکھو اور بڑی احتیاط سے چھپ کر اس کے ذریعے نیلما کا پیچھا کرتی رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ سلمان کے پاس آ کر بولی، ڈیڈی جگت نارائن کے دماغ سے چلیں، نیلما بھاگ رہی ہے اور ثنا ایک جوان لال بہادر کے دماغ میں رہ کر اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ ثانی نے اپنے باپ سلمان کو لال بہادر کے دماغ میں پہنچا دیا، پھر پارس اور پورس کے پاس آ کر وہاں کے حالات بتانے لگی۔ تمام باتیں سن کر پورس نے کہا، وہ چڑیل میری ناصرہ کو نہ جانے کہاں کہاں بٹکائے گی، اسے صرف خیال خوانی کے ذریعے کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پارس نے کہا، وہاں جسمانی طور پر صرف ایک گنوار دیہاتی لال بہادر نیلما کا تعاقب کر رہا ہے، نیلما کسی وقت بھی الو بنا کر کہیں گم ہو سکتی ہے۔ ثانی تم جاؤ، لال بہادر کے علاوہ بھی کسی تعلیم یافتہ جوان کو اعلیٰ کار بنا کر اسے نیلما کے پیچھے لگاؤ۔ میں اور پارس انڈیا جانے والی پہلی فلائٹ سے کالی کاٹ کی بندرگاہ جائیں گے۔ اس دوران میں تم نیلما کی نشاندہی کرتی رہو۔ ثنا کو بھی بابا صاحب کے ادارے میں چھوڑ دو، ڈیڈی اسے ادارے میں پہنچا دیں گے۔ انکل جلال پاشا دماغی طور پر تم دونوں کے ساتھ رہیں گے، میں نیلما کا تعاقب کرتی رہوں گی۔ ثانی نے لال بہادر کے دماغ میں پہنچ کر ثنا اور سلمان کو جانے کے لیے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ رات کی تاریکی میں نیلما ایک جنگل سے گزر رہی تھی اور بار بار رک کر چاروں طرف اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ اس کا
تعاقب کیا جا رہا ہے۔ درختوں کے سوکھے پتے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، پاؤں رکھتے ہوئے آگے جانا ضروری تھا۔ وہ پتے قدموں تلے آ کر چرچراہٹ کی آوازیں پیدا کرتے تھے۔ جب نیلما رکتی تھی تو ثانی لال بہادر کو بھی روک دیتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ چلتے وقت صرف اس کے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ پیچھے یا آس پاس بھی ایسی آوازیں آتی ہیں، پھر اس کے رکتے ہی دوسری طرف کی آوازیں بھی رک جاتی ہیں۔ ایسے تاریک جنگل میں نیلما کو دبوچ لینا آسان تھا۔ لال بہادر تگڑا جوان تھا، نیلما اس کی مردانہ قوت کے آگے بے بس ہو جاتی، لیکن دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو لال بہادر کے ذریعے ناصرہ کو جسمانی طور پر نقصان پہنچتا، اور جب نیلما دیکھتی کہ ناصرہ جسمانی طور پر جکڑی گئی ہے اور جکڑنے والے مسلمان اسے مقدس آیات کے ذریعے زیر کریں گے تو وہ اپنی شیطانی فطرت کے باعث ناصرہ کے جسم سے نکل کر اسے مردہ بنا دیتی۔ وہ پہلے بھی دھمکی دے چکی تھی کہ ناصرہ کے جسم کو جبراً اس سے چھینا گیا تو اس کا آخری راستہ یہی ہوگا کہ اس کی آتما ناصرہ کو مردہ بنا کر کہیں بھٹکتی رہنا منظور کرے گی، لیکن مقدس آیات پڑھنے والوں کے قابو میں نہیں آئے گی۔